السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے اسپیشل پیغام نماز۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ نماز وقت کی اہمیت اور قدر سکھاتی ہے اور پابند بناتی ہے۔ ہمیں وقت پر نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ نماز میں کوئی غلطی یا بھول ہو جائے تو پھر نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمارے یہ پروگرام جو ہر سنڈے کو ہم پیش کرتے ہیں اس کا نام ہے نماز کی اہمیت، تاکہ ہم اس کی باریکیوں سے آپ کو آگاہ کریں۔ ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں تبھی کہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے اپنے معاملات درست کرنے کا۔ آج ہم نماز میں جو بات یاد دلانے جا رہے ہیں وہ ہے وقت پر نماز ادا کرنا۔ عموماً طور پر اکثر لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے اور یہ سوچتے ہیں کہ ابھی وقت ہے پڑھ لیں گے، اور انہیں شیطان کسی نہ کسی کام میں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ یہ بات بھول جاتے ہیں اور نمازیں جو ہیں ان کی قضا ہو جاتی ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مسلمانوں پر نماز مقرر وقتوں پہ فرض کی گئی ہے۔ عموماً طور پر غور کریں، اکثر لوگوں کی نماز عصر نکل جاتی ہے۔ اس کی وجہ عصر اور مغرب میں بہت کم وقت ہوتا ہے اور لوگ ایسے وقت میں بہت مصروف ہوتے ہیں، اور پھر شیطان بھی ان کے اوپر خوب حاوی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو کاموں میں پھنسا کے رکھتا ہے، اور اسی کشمکش میں جو ہے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسے ہے جیسے اس کا گھر بار تمام مال نصاب سب لٹ گیا ہو۔ نماز عصر کی سخت تاکید کی گئی ہے کہ دنیائی مشاغل کے لحاظ سے بہت اہم وقت ہوتا ہے اور جلدی سورج غروب ہونے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو بھی وقت پر باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات دن میں فرشتے تمہارے آگے پیچھے آتے جاتے ہیں، اور رات اور دن والے فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر تم میں رات گزارنے والے فرشتے آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں۔ پروردگار ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی وقت پر۔ ایک حدیث کے روایت میں ہے کہ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا۔ وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حال بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اور اس کے بستر کے نیچے جو جلنے والی آگ ہے اسے دیکھ کے میں روتا ہوں، یعنی کہ جہنم کی آگ جو نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام نماز ہے جو وقت پہ ادا کی جائے، یہی کوشش ہو کہ قضا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر جلدی یعنی کہ صبح صادق کے تقریباً 15 منٹ بعد پڑھ لیتے تھے۔ آج بھی بیت اللہ اور مسجد نبوی میں نماز اول وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز فجر کی نماز ختم ہوتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ نماز مغرب کا آخری وقت سورج کی سرخی غائب ہونے تک یعنی غروب آفتاب سے تقریباً 40 منٹ تک رہتا ہے۔ حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ عشاء کے بعد بات کرتے رہنے سے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، کبھی صبح کی نماز میں بھی دیر ہو سکتی ہے، اس لیے عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جایا کریں، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل تھا۔ صبح کی نماز میں مسلمان عورتیں بھی نماز ادا کرتی تھیں۔ وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی آتی تھی، پھر نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو لوٹ جاتی تھیں۔ اس وقت اندھیرا ہوتا تھا، یعنی پردوں کا وہ خاص خیال رکھتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو یاد آ جائے تو اس کو پڑھ لے، بس یہی اس کا کفارہ ہے اور کچھ نہیں، ورنہ جان مجھ کر دنیاوی کاموں میں لگا رہنا نماز کا قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز سے کہیں کہ مجھے کام ہے،
بلکہ کام سے کہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ آج بس اتنا ہی، ابھی وقت ہے کہ اپنے معاملات درست کر لیں۔ دعاؤں کے طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آواز 5 وقت لگاتی ہے مومنوں۔ آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ مومنوں، آ جاؤ مومنوں۔ دو سب بڑوں کو پیار سے دعوت نماز کی، ڈالو تم اپنے بچوں کو عادت نماز کی، ڈالو تم اپنے بچوں کو عادت نماز کی۔ آواز 5 وقت لگاتی